السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جی، آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو 1971 کی جنگ پہ ہونے والی ہے۔ آج آپ بتائیں 1971 کی جنگ میں کیا ہوا اور اس جنگ کی وجوہات کیا تھیں اور آپ اس وقت کہاں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رافع، میں نے پچھلی ویڈیو میں 1971 کی جنگ سے متعلق حالات پر بات کرنے کا کہا تھا، مگر اس بات چیت کرنے سے قبل میں چند ایک وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب آج سے 50 یا 52 سال قبل کی بات چیت کی جائے، ان بچوں کو جو چھوٹی عمر کے ہیں اور وہ نوجوان جنہوں نے وہ حالات نہیں دیکھے، ان کو اس کے پس منظر کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً 1969 اور 1970-71 کے واقعات ہیں۔ جب پاکستان 1947 میں مارز وجود میں آیا تو پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اس کا ایک حصہ مغربی پاکستان اور دوسرا حصہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ اس وقت یعنی 1970 کے وقت کے 1970 میں پاکستان کی کل آبادی تقریباً 10-11 کروڑ کے قریب تھی۔ مشرقی پاکستان جو مغربی پاکستان سے 1000 کلومیٹر انڈیا کے عقب میں واقع تھا اور فضائی سفر انڈیا کے اوپر سے ہی نزدیک اور آسان تھا، جبکہ بحری سفر بحیرہ عرب میں کراچی سے تقریباً ایک ہفتہ بھر کی مسافت سے ممکن تھا۔ مشرقی پاکستان آبادی کے لحاظ سے مغربی پاکستان سے بڑا اور رقبہ کے لحاظ سے چھوٹا تھا۔ دونوں حصوں کی قومی زبان اردو ہی تھی، جبکہ مشرقی پاکستان کی اکثریتی آبادی بنگالی اور مغربی پاکستان کی میں پنجابی، پٹھواری، بلوچی، سندھی، پشتو اور ہندکو وغیرہ بولی جاتی تھیں۔ ملک کا دارالخلافہ اسلام آباد میں تھا۔ ملازمتوں کے لیے کوٹے مقرر تھے۔ اس طرح فوج میں بھی آبادی کے تناسب سے اسامیاں مقرر تھیں، گو کہ اس پر مختلف نوعیت کے تحفظات بھی تھے، مگر حالات معمول کے مطابق انڈر کنٹرول ہی تھے۔ آرمی کے دستے مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان اور مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان منتقل ہوتے رہتے تھے، جن کا پیریڈ 2 سے 3 سال کے لگ بھگ ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سول سرونٹ بھی ادھر سے ادھر یعنی مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان، مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان تبدیل ہوتے رہتے تھے، کیونکہ انتظامی طور پر مرکز کے لیے 1000 کلومیٹر دور اتنے بڑے حصے کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا، مگر پھر بھی گزارا چل رہا تھا اور سب کچھ انڈر کنٹرول تھا۔ 1969 میں جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی حکومت نے عوامی دباؤ پر برداشت نہ کرتے ہوئے اقتدار اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد یحییٰ خان کے سپرد کر دیا تو ملکی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لہٰذا 31 مارچ 1970 کو جنرل محمد یحییٰ خان نے ملک میں دوبارہ مارشل لا لگا دیا اور ساتھ ہی ساتھ 1 یونٹ یعنی جو انتظامی نظام تھا اس کو ختم کر کے صوبائی نظام کا نفاذ کر دیا۔ اس طرح مغربی پاکستان کو 4 حصوں یعنی صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد، جبکہ مشرقی پاکستان کو 5واں حصہ یعنی ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ کیونکہ ملک کا مستقل آئین جو ہے یعنی دستور موجود نہیں تھا، جسے اسمبلی سے منظور کروانے کے بعد ہی نافذ ہونا تھا، اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو نئے انتظامی نظام کے تحت منتخب کرانا مقصود تھا۔ لہذا جنرل الیکشن کے لیے 7 دسمبر 1970 کو قومی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے
اس وقت قومی اسمبلی کی کل 300 نشستیں تھیں، جن میں سے 162 مشرقی پاکستان کی اور 138 مغربی پاکستان کی تھیں۔ ان میں سے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 160 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپل پارٹی نے 81 نشستوں پر اپنے منتخب امیدواروں کو کامیاب کروایا، جبکہ 59 نشستوں پر آزاد ارکان اور دیگر چھوٹی پارٹیوں نے میدان مارا۔ ان انتخابات کی خصوصیت یہ تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب تصور کیے جاتے ہیں۔ نتائج کی روشنی میں اقتدار شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو ملتوی کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی اکیلی جماعت نے واضح اکثریت حاصل کی تھی اور وہ بغیر کسی اطاعت کے حکومت سازی کی پوزیشن میں تھے۔ مگر چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت کے سربراہ مملکت جنرل یحییٰ خان نے نہ بلانے اور اس میں لیت و لال سے کام لینے کا کام شروع رکھا۔ اقتدار کی اس کشمکش کی وجہ سے اکثریتی پارٹی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونا شروع ہو گیا اور پھر مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ مشرقی پاکستان کی آمدن کا بیشتر ذریعہ پٹسن، چاول، گنا، کپڑا اور چائے وغیرہ پر مشتمل تھا، جو ملکی آمدن میں کثیر زر مبادلہ کا باعث بھی تھا۔ اس کے بڑے بڑے صنعتی شہر ڈھاکہ، چٹگام، سلٹ، کرناپلی اس طرح اب ان مصنوعات کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، مگر افراتفری کی وجہ سے سیاسی چپکلش عروج پر تھی، لہذا کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گئے، باہمی اعتماد کو ٹھیس پہنچنا شروع ہو گئی اور ملکی اتحاد میں دراڑیں آنا شروع ہو گئی۔ سیاستدان مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان دورے کرنے لگے اور شیخ مجیب الرحمان کو اپنے 6 نکات جس کے بلبوتے پر وہ مشرقی پاکستان میں 162 سے 160 نشستیں حاصل کر چکا تھا، پر نظر ثانی کی کوشش کرنے کی درخواست کرتے رہے تاکہ ملک کی یونٹی برقرار رہے، مرکز کمزور نہ ہو اور صوبائی مختاری کی ڈیمانڈ کسی طور مؤخر کر دی جائے۔ مگر شیخ مجیب الرحمان کسی طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے بغیر کسی بات پر بھی تیار نہ تھے، لہذا جنرل محمد یحییٰ خان خود مشرقی پاکستان تشریف لے گئے، مگر ان کی ملاقات بھی بے سود گئی۔ خدا کر کے مورخہ 3 مارچ 1971 کو جنرل محمد یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا، مگر اس وقت تک عوامی لیگ انتشار پر اتر چکی تھی اور وہ مغربی پاکستان سے بوجوہ علیحدگی کا فیصلہ کر چکے تھے، اور جب حالات مزید خراب ہونا شروع ہوئے اور اجلاس کی تاریخ نزدیک آنے لگی اور سیاسی چپکلش میں کمی واقع ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، تو جنرل محمد یحییٰ خان نے اس اجلاس کو 25 مارچ 1971 تک مؤخر کر دیا، جس سے اشتعال میں مزید اضافہ ہو گیا اور مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔
ان حالات کو باندھتے ہوئے اور مغربی پاکستان کی کمزور گرفت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انڈیا نے مکتی بانی فورس کو اپنے بارڈر سے مشرقی پاکستان کے بارڈر سے ایڈوانس کرانا شروع کر دیا اور اندر داخل ہو کر بنگالی نوجوانوں کے ذریعے ملک میں مزید اشتعال پھیلانا شروع کر دیا اور صوبائی دارالحکومت ڈھاکہ کی طرف ایڈوانس کرنے کی ترتیب دینا شروع کر دی۔ بنگالی جو مغربی پاکستان کے سے ناخوش تو تھے ہی، انڈیا کی پشت پناہی کی وجہ سے مغربی پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے۔ ہمارے فوجی جوان چھاؤنیوں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ جو فیلڈ ایریا میں تھے وہ بالکل غیر محفوظ تھے اور وہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے نرغ میں تھے۔ ان حالات کو خراب کرنے میں شیخ مجیب الرحمان کی اور اس کی عوامی لیگ کے کارکنوں کا بہت بڑا عمل دخل تھا، جو ہر طرح سے ملک میں حالات کو اس سطح پر لے جانے کے لیے میدان عمل میں آ گئے کہ اب ہم نے مغربی پاکستان کو برداشت نہیں کرنا۔ ان حالات کے پیش نظر 25 مارچ 1971 کا مجوزہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور پھر 31 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے بدریہ C-130 مغربی پاکستان میں منتقل کر دیا گیا۔ رافع یہ تھے وہ چیدہ حالات جس کی وجہ سے 1971 کی جنگ کے آغاز اور اس کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے اور متحدہ پاکستان کی یکجہتی خطرے میں پڑتی نظر آنے لگی۔ بچوں اور نوجوانوں، میں نے آپ کے نالج کے لیے بہت سادہ اور عام فہم زبان میں وہ چیزیں بتائی ہیں جن سے آشنا ہو کر ہی آپ 1971 کی جنگ کے بارے میں اپنے اندازے اور اپنے کیفے لگا سکتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے سانے کا احاطہ کرنا ایک نشست میں اور ایک ہی وقت میں یعنی قلیل وقت میں بہت ناممکن ہے۔ لہذا آپ کا وقت ضائع کرنے سے میں نے بہتر سمجھا کہ اگلی نشست میں جو نئی ویڈیو بنائی جائے گی اس میں 1971 کی جنگ سے متعلق جو میرے ذاتی تجربات اور میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے بالعموم اور جو اس وقت کے حالات ہم نے محسوس کیے وہ بالعموم میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ انتظار بھی کرتے ہیں، ہمارے چینل کے لیے آپ اپنی قیمتی آراء بھی بیچتے ہیں اور محمد رافع کی اس کاوش کو آپ مزید تقویت بھی بخشتے ہیں۔ میں اس جو آپ کو انفارمیشن پہنچا رہا ہوں اس میں میرا اگرچہ کردار ہے، مگر اس میں جو رافع کی محنت ہے وہ یا اس کی جو درخواست ہے، جو ریکویسٹ ہے، میں نے یہ سمجھا کہ بجائے صرف میں ایک رافع کو یہ کہانیاں سناؤں، میں آپ سب کو جن کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہے یا آپ کو کوئی بتا نہیں رہا یا آپ تک یہ پہنچائی نہیں جا سکتی یا آپ کو ان حالات کے بارے میں بتایا نہیں جا سکتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جو میری غیر متنازع جو بات چیت ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اس میں اس کنٹروورشل میں پڑھوں جہاں سے مجھے کوئی کہے کہ یہ فلانے کے ساتھ اس نے بات کرتے ہوئے یہ کیا وہ کیا، تو میرا قطعاً یہ کوئی ارادہ نہیں، میرا صرف یہ ارادہ ہے کہ آپ کو وہ معلومات جو
معتدل ہیں جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. اس میں اگر میں شروع کر دوں کہ فلاں نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا تو یہ کام ختم نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہانی جو ہے وہ اصل کہانی سے دور ہٹ جاتی ہے. میرا مقصد آپ کو وہ حالات بتانا تھا جس حالات کی وجہ سے یہ پاکستان جو ہے وہ صرف مشرقی اور مغربی پاکستان تھا، اب وہ صرف پاکستان رہ گیا ہے. تو ان کے محرکات کے بارے میں بتانا مقصود تھا. امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں گے. شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.